آج ہم ایک ایسے سوال سے شروعات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن جس میں نا پوری زندگی، پوری تنظیم، بلکہ پوری تحریک کو بدل دینے کی طاقت چھپی ہے۔ سوال ہے، کیوں؟ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ آخر کیوں کرتے ہیں؟ بالکل، اور اسی بنیادی سوال کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے سائمن سینک نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سٹارٹ ود وائی میں۔ یہ واقعی وہ کتاب ہے جس نے دنیا بھر میں لیڈرشپ، مارکیٹنگ اور یہاں تک کہ ذاتی ترقی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کتابوں میں سے ہے جو پڑھنے کے بعد نا دنیا کو پہلے جیسی نظر سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ سنو، سوچو، سمجھو، میں خوش آمدید۔ آج ہم سائمن سینک کے اسی انقلابی تصور یعنی کیوں سے شروع کرنے کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے جو منفرد حالات ہیں ان میں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، کیسے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس فکر انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سینک کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ان کے گولڈن سرکل کے تصور میں سمایا ہوا ہے۔ آپ ایسے تصور کریں کہ 3 دائرے ہیں، ایک کے اندر ایک۔ 3 دائرے، اچھا۔ جی، سب سے باہر والا دائرہ، پھر اس کے اندر ایک، اور پھر بالکل مرکز میں سب سے اندرونی دائرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 دائرے کیا ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے باہر والا دائرہ ہے کیا، واٹ۔ دیکھیں نا، ہر انسان، ہر کمپنی جانتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ہم مصنوعات بناتے ہیں، ہم خدمات فراہم کرتے ہیں، میری نوکری یہ ہے۔ یہ سب سے واضح چیز ہے، سب سے ٹھوس۔ ہاں، یہ تو آسان ہے، سمجھ آ گیا۔ اگلا دائرہ؟ درمیانی دائرہ ہے کیسے، ہاؤ۔ کچھ لوگ اور کمپنیاں یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے کرتی ہیں۔ یہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی منفرد پروسیس، کوئی آپ کہہ لیں خفیہ ترکیب، یا جسے کاروباری زبان میں یو ایس پی کہتے ہیں نا، جی جی یونیک سیلنگ پروپوزیشن۔ جی، یو ایس پی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، یا کم از کم وہ سمجھتے ہیں کہ کرتی ہے۔ اور پھر وہ سب سے اندرونی، وہ مرکز والا دائرہ، وہ ہے کیوں۔ جی ہاں، کیوں، وائی۔ یہی اصل بنیاد ہے۔ یہ سب سے گہرا، سب سے بنیادی، اور سچ پوچھیں تو اکثر سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ سائنک کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ یا تنظیمیں یہ واضح طور پر جانتی ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آخر کیوں کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کا بنیادی یقین کیا ہے، ان کے وجود کی وجہ کیا ہے۔ یہ صرف منافع کمانا نہیں ہے، یہ صرف نوکری کرنا نہیں۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ بالکل۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی نا، وہ یہ ہے کہ سائنک کے مطابق ہم میں سے اکثر لوگ اور کمپنیاں بھی وہ باہر سے اندر کی طرف سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کیا سے شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری یہ پروڈکٹ ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں، یہ خرید لیں۔ شاید کبھی کبھار کیسے کا ذکر بھی کر دیا کہ ہم اسے ایسے بناتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جو لیڈر ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو لوگ واقعی دنیا پر اثر ڈالتے ہیں، جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں، وہ اندر سے باہر کی طرف سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ وہ کیوں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے کیوں بتاتے ہیں۔ جی، وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ان کا یقین کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس مقصد کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں جا کر بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یا بناتے ہیں۔ اور یہیں سائنک کا وہ مشہور زمانہ جملہ آتا ہے، لوگ وہ نہیں خریدتے جو آپ کرتے ہیں، وہ خریدتے ہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ پیپل ڈونٹ بائی واٹ یو ڈو، دے بائی وائی یو ڈو اٹ۔ یہ صرف مارکیٹنگ کی بات نہیں لگتی مجھے تو۔ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ انسانی تعلقات اور تحریک کی بنیاد ہے۔ اس کی بہترین مثال ایپل کمپنی ہے۔ ذرا ان کی مارکیٹنگ یاد کریں، پرانی بھی اور آج کی بھی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بہترین کمپیوٹر بناتے ہیں، خریدیں۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ان کا پیغام ہمیشہ کیوں سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے، ہم ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم سٹیٹس کو چیلنج کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مختلف سوچنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کا کیوں ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کیسے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کیسے۔ اور جس طریقے سے ہم سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں نا، وہ ہے خوبصورت ڈیزائن والی، استعمال میں آسان اور صارف دوست مصنوعات بنا کر۔ اور آخر میں وہ بتاتے ہیں کیا۔ اور ایسا کرتے ہوئے ہم بہترین کمپیوٹر بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ ایک خریدنا چاہیں گے؟ اب فرق دیکھیں آپ، بہت بڑا فرق ہے۔ وہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، وہ ایک یقین بیچ رہے ہیں، ایک آئیڈیالوجی۔
اور جو لوگ اس یقین سے متفق ہوتے ہیں وہ ان کے صرف گاہک نہیں رہتے، وہ تو وفادار بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں وہ دوسری کمپنی یاد ہے آپ کو، کریٹو ٹیکنالوجیز، جنہوں نے ایپل کے آئی پوڈ سے بھی پہلے MP3 پلیئر بنایا تھا؟ ہاں، کریٹو۔ وہ اپنے پلیئر کی مارکیٹنگ کیسے کر رہے تھے؟ ہمارا نیا MP3 پلیئر 5 GB اسٹوریج کے ساتھ، یہ خالص کیا تھا، بس ٹیکنیکل سپیکس پر فوکس۔ بالکل کیا؟ جبکہ ایپل نے آئی پوڈ کو کیسے بیچا؟ آپ کی جیب میں 1000 گانے، یہ صارف کے تجربے کی بات تھی، اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کی۔ یہ کیوں کہ زیادہ قریب تھا، اور نتیجہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ یہ فرق ہمیں سائنک کے ایک اور اہم نقطے کی طرف لے جاتا ہے، ترغیب یعنی انسپریشن اور ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن، ان دونوں میں فرق۔ یہ کاروباری دنیا میں تو بہت ہی عام ہے۔ دیکھیں نا، سائنک کہتا ہے کہ لوگوں سے کام نکلوانے یا انہیں کچھ خریدنے پر آمادہ کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ ایک ہے ہیرا پھیری، اس میں بہت سی چالیں آتی ہیں، قیمت گرا دینا، وقتی ڈسکاؤنٹ دے دینا، خوف کا استعمال کرنا، جیسے یہ آفر بس ختم ہونے والی ہے۔ ہاں، لمیٹڈ ٹائم آفر۔ بالکل، یا خواہشات کو ابھارنا، یہ خریدیں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، یا دوستوں کا دباؤ، پیئر پریشر جسے کہتے ہیں، یا بس کوئی نئی چیز کا شوشہ چھوڑ دینا۔ اور یہ حربے کام بھی کرتے ہیں، کم از کم وقتی طور پر تو کرتے ہی ہیں۔ سیلز بڑھ جاتی ہیں، لوگ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ بالکل کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سائنک کہتا ہے کہ یہ سب قلیل مدتی ہیں، شارٹ ٹرم۔ یہ وفاداری پیدا نہیں کرتے، لائلٹی نہیں بنتی اس سے۔ اچھا۔ جیسے ہی قیمت واپس بڑھتی ہے یا کوئی اور کمپنی بہتر آفر دے دیتی ہے، گاہک چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ جنرل موٹرز GM، جو مشہور امریکی کار کمپنی ہے، اس سے دیتا ہے۔ جب وہ ٹویوٹا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کیش بیک آفرز دے رہے تھے تو ان کی سیلز تو بڑھ گئیں، لیکن منافع کم ہو گیا، اور جیسے ہی وہ آفرز بند ہوئیں، سیلز پھر گر گئیں۔ یہ ایک لین دین تھا، رشتہ نہیں بنا۔ تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، ہیرا پھیری کے بجائے؟ دوسرا طریقہ ہے ترغیب، انسپریشن، اور ترغیب آتی ہے کیوں سے۔ جب آپ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کا یقین کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو آپ کے یقین پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ گاہک نہیں بناتا، یہ پیروکار بناتا ہے۔ واہ! یہ حقیقی وفاداری اور اعتماد پیدا کرتا ہے، اور یہ اعتماد جو ہے یہ قیمت یا فیچر سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور سنے کے سارے معاملے کو انسانی دماغ کی ساخت سے یعنی بائیولوجی سے جوڑتا ہے، جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ متاثر کن حصہ ہے۔ یہ صرف کوئی مارکیٹنگ کی تھیوری نہیں ہے، یہ ہمارے اندر گہرائی تک سمائی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ سینک کہتا ہے کہ یہ جو گولڈن سرکل ہے یہ ہمارے دماغ کے 3 اہم حصوں سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ جو کیا، واٹ والا بیرونی دائرہ ہے، وہ ہمارے دماغ کے سب سے جدید حصے نیو کارٹیکس سے تعلق رکھتا ہے۔ نیو کارٹیکس، اچھا۔ جی، نیو کارٹیکس ہماری عقلی یعنی ریشنل، تجزیاتی یعنی اینالیٹیکل سوچ اور زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار، حقائق، فیچرز، ان سب کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی 2 دائرے کیسے اور کیوں؟ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے درمیانی حصوں سے ہے، جنہیں مجموعی طور پر لمبک برین کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے تمام جذبات جیسے اعتماد، وفاداری اور سب سے اہم ہمارے تمام رویوں اور فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی فیصلے کرنے والا دماغ کا حصہ وہ نہیں جو زبان سمجھتا ہے۔ بالکل، لمبک دماغ کے پاس زبان کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے تو بعض اوقات ہمیں بہت شدید احساس ہوتا ہے، کوئی گٹ فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں بس دل نہیں مان رہا یا بس صحیح لگ رہا ہے۔ یہ اصل میں لمبک دماغ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی لیڈر یا کمپنی کیوں سے بات کرتی ہے تو وہ براہ راست دماغ کے اس حصے سے رابطہ کرتے ہیں جو فیصلے کرتا ہے اور رویے کو کنٹرول کرتا ہے، لمبک برین سے۔ جبکہ اگر آپ صرف کیا کی بات کرتے ہیں، یعنی فیچرز اور حقائق کی، تو آپ نیو کارٹیکس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ تو سکتا ہے، لیکن رویے پر اس کا براہ راست کنٹرول کم ہوتا ہے۔ اسی لیے کیوں پر مبنی پیغام زیادہ طاقتور اور دیر پا اثر رکھتا ہے۔ وہ سیدھا دل میں اترتا ہے، یا یوں کہیں کہ لمبک دماغ میں۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن قدرتی طور پر اس طرف جاتا ہے
کہ ٹھیک ہے یہ تھیوری بہت طاقتور ہے، لیکن اس کا اطلاق کیسے ہو، خاص طور پر ہمارے اپنے حالات میں، پاکستان میں؟ یہاں مقصد کی تلاش، اپنا کیوں ڈھونڈنا، یہ کیسا نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے معنی کی تلاش تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن مقامی حالات، ثقافت، چیلنجز، یہ سب اس سفر پر اثر انداز تو ہوتے ہوں گے۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ پاکستان کا تناظر کئی لحاظ سے منفرد ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہماری آبادی ہے۔ تقریباً 60% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ یہ نوجوانوں کا ایک سمندر ہے جس میں بے پناہ توانائی ہے، پوٹینشل ہے، لیکن ساتھ ہی ان نوجوانوں کو شدید چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ کس قسم کے چیلنجز کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ جیسا کہ مختلف رپورٹس اور مضامین میں بھی اشارہ ملتا ہے، دیکھیں نا، بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اکثر جدید دور کے تقاضوں سے مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ تو ہے۔ نوجوان ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں لیکن انہیں مناسب مواقع نہیں ملتے۔ اس سے ظاہر مایوسی پھیلتی ہے۔ پھر برین ڈرین کا مسئلہ ہے۔ جو باصلاحیت ہے وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا مجموعی اثر پھر ذہنی صحت پر پڑتا ہے۔ ڈپریشن، بے چینی، یہ چیزیں بڑھتی ہیں اور بعض اوقات نوجوان غلط راستوں پر بھی چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں تو اپنا کیوں تلاش کرنا، زندگی میں کوئی سمت، کوئی مقصد پانا اور بھی زیادہ ضروری اور شاید زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ تلاش جاری ہے۔ اگر آپ پاکستانی سوشل میڈیا دیکھیں، جیسے ریڈٹ کے پاکستان سے متعلق فورمز ہیں، تو وہاں اکثر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں: زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اور جوابات بہت دلچسپ اور مختلف ملتے ہیں۔ اچھا، کس قسم کے جوابات سامنے آتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیوں ان کا خاندان ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے مذہب ایک بنیادی محرک اور مقصد فراہم کرتا ہے۔ کچھ انسانیت کی خدمت، معاشرے میں بہتری لانے کو اپنا کیوں سمجھتے ہیں۔ ایک دلچسپ خیال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مقصد کوئی باہر سے ملنے والی چیز نہیں، بلکہ آپ خود کو تخلیق کرتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایک ایسے جنون، ایسے پیشن کی تلاش میں ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا سکیں۔ جیسا کسی نے لکھا تھا، ایسی چیز ڈھونڈنا جس کے لیے جان دی جا سکے۔ یہ تو بہت گہری سوچیں ہیں۔ تو اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص پاکستان میں اپنا کیوں تلاش کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ پہلا قدم کیا ہو؟ ایک مضمون میں خود شناسی، سیلف انالیسس کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ جی، یہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا۔ میری حقیقی دلچسپیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرتے ہوئے میں وقت بھول جاتی ہوں؟ میری مہارتیں کیا ہیں؟ میں کن چیزوں میں اچھی ہوں؟ میری بنیادی اقدار، ویلیوز کیا ہیں؟ میرے لیے زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، علم، خدمت، خاندان، اور میری شخصیت کیسی ہے؟ کیا میں اکیلے کام کرنا پسند کرتی ہوں یا لوگوں کے ساتھ؟ کیا میں رسک لینے والی ہوں یا محتاط؟ کیا اس خود شناسی میں مدد کے لیے کوئی وسائل یا ٹولز بھی ہیں؟ مضمون میں کچھ آن لائن ٹیسٹوں کا ذکر تھا۔ ہاں، کچھ ٹولز ہیں جو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، اگرچہ انہیں حتمی نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے مائرز برگز ٹائپ انڈیکیٹر یا MBTI ہے، جس کا ایک مقبول آن لائن ورژن 16 پرسنالٹیز ہے۔ یہ شخصیت کی مختلف اقسام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور ٹول ہالینڈ کوڈ ہے جو آپ کی دلچسپیوں کو مختلف کیریئر اقسام جیسے انویسٹیگیٹو یعنی تحقیقی، آرٹسٹک یعنی تخلیقی، سوشل یعنی سماجی وغیرہ ان سے جوڑتا ہے۔ یہ زیادہ تر انگریزی میں ہے، لیکن بنیادی سمجھ بوجھ رکھنے والے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے کام یا ماحول میں زیادہ خوش اور کامیاب رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو لگے کہ وہ خود سے یہ نہیں کر پا رہا یا مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، تو بیرونی مدد بھی موجود ہے۔ پاکستان میں بھی اب کوالیفائڈ لائف کوچز اور کیریئر کاؤنسلرز موجود ہیں، جیسا کہ نومی جیسی ڈائریکٹری سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ پروفیشنلز آپ کو صحیح سوالات پوچھنے، اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یعنی مدد دستیاب ہے۔ جی بالکل۔ اہم بات یہ یاد رکھنی ہے، جیسا کہ سائنک بھی کہتا ہے، کہ اپنا کیوں کوئی ایجاد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلے سے آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ کی ماضی کی کہانیوں میں، آپ کے تجربات میں، آپ کی فطرت میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک دریافت کا عمل ہے، اسے کھوجنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ ڈھونڈنے والی چیز ہے، بنانے والی نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی تھیوری اور تلاش کے عمل کی بات،
اب آتے ہیں عملی مثالوں کی طرف۔ کیا پاکستان میں ایسی شخصیات یا تنظیمیں ہیں جن کا کیوں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے اور متاثر کرتا ہے؟ یقیناً ہے۔ ایسی کئی کہانیاں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ایک مضبوط کیوں کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ایک مضمون میں کچھ ایسی ہی متاثر کن پاکستانی کاروباری شخصیات کا ذکر تھا۔ مثال کے طور پر روشان ظفر اور ان کی قائم کردہ کاشف فاؤنڈیشن کو لیں۔ جی، مائکرو فائنانس کے حوالے سے ان کا کام بہت مشہور ہے۔ بالکل، ان کا کیوں بالکل واضح ہے۔ مائکرو فائنانس یعنی چھوٹے قرضوں کے ذریعے غریب خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا تاکہ وہ غربت کے چنگل سے نکل سکیں۔ یہ صرف ایک بزنس ماڈل نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، ایک گہرا یقین کہ خواتین کو موقع ملے تو وہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ واضح کیوں ہے۔ اور ملالہ یوسفزئی کی مثال تو عالمی سطح پر جانی جاتی ہے۔ ملالہ اور ان کا ملالہ فنڈ، ان کا کیوں اتنا ہی واضح اور طاقتور ہے۔ ہر بچے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے معیاری تعلیم کے حق کو یقینی بنانا۔ ان کا یقین ہے کہ تعلیم ہی پسماندہ کمیونٹیز کو بااختیار بنانے اور دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ کیوں ان کے ہر عمل، ہر تقریر میں نظر آتا ہے۔ فیشن کی دنیا سے بھی ایک نام لیا گیا تھا مضمون میں، اسماء عزیز۔ جی، اسماء عزیز اور پائیدار فیشن یعنی سسٹینیبل فیشن پر ان کا کام۔ ان کا کیوں فیشن انڈسٹری کے ماحول اور معاشرے پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنا اور اسے ایک مثبت قوت میں بدلنا ہے۔ یہ صرف کپڑے ڈیزائن کرنا یا بیچنا نہیں، یہ ایک ذمہ دارانہ طرز زندگی اور کاروبار کی وکالت ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے شعبے میں جہارا کا نام آتا ہے۔ جہارا کا کیوں پاکستان میں ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ کے ایکو سسٹم کو مضبوط بنانا، نوجوانوں کو، خاص طور پر خواتین کو اس شعبے میں آگے لانا اور اختراع یعنی انوویشن کو فروغ دینا ہے۔ ان کا کام صرف ایک ادارے کو چلانا نہیں بلکہ ایک پورے شعبے کی سمت متعین کرنے میں مدد دینا ہے۔ صحیح۔ اور پھر شاہد خان کی کہانی ہے، ایک تارک وطن جو معمولی وسائل سے اٹھ کر امریکہ میں ایک بڑی سپورٹس ٹیم اور کامیاب کاروبار کا مالک بنا۔ ان کا کیوں شاید یہ ثابت کرنا ہے کہ محنت، ثابت قدمی اور بڑے خواب دیکھنے سے کچھ بھی ممکن ہے۔ ان تمام مثالوں میں جو مختلف شعبوں سے ہیں، کیا کوئی مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے؟ کوئی کامن چیز؟ میرے خیال میں 2-3 چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو ثابت قدمی، جسے گریٹ کہتے ہیں، یعنی مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ جی۔ دوسرا لچک، ریزیلینس، یعنی گر کر دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بالکل واضح، غیر متزلزل مشن یا کیوں۔ یہ لوگ صرف پیسہ کمانے یا نوکری کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہے ہیں، اور یہی چیز انہیں غیر معمولی بناتی ہے۔ ان کا کیوں ان کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا واپس سائمن سینک کے مرکزی خیال پر لے آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رائٹ برادران کا کیوں یہ یقین تھا کہ وہ انسان کو اڑنے کی طاقت دے کر دنیا بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ ان کے مقابلے لینگلی، جن کے پاس زیادہ وسائل تھے، سرکاری حمایت تھی، ان کا مقصد شاید شہرت اور پیسہ کمانا تھا۔ یعنی کیا نتیجہ یہ نکلا کہ رائٹ برادران اپنے محدود وسائل کے باوجود کامیاب ہوئے کیونکہ ان کا کیوں زیادہ طاقتور تھا۔ بالکل درست۔ جب آپ کا کیوں واضح ہو تو کیسے اور کیا خود بخود راستہ بنا لیتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کے مقصد میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سب سننے اور سمجھنے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں کھٹک رہا ہے۔ سینیک اپنی کتاب میں اسکول بس ٹیسٹ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی تنظیم کا کیوں تبھی حقیقی معنوں میں مضبوط ہوتا ہے جب وہ اس ٹیسٹ کو پاس کر لے۔ یعنی اگر کل کو تنظیم کا بانی یا لیڈر اچانک منظر سے غائب ہو جائے، جیسے استعاراتی طور پر اسے اسکول بس ٹکر مار دے، جی، تو کیا وہ تنظیم، وہ مشن، وہ مقصد اسی طرح قائم رہے گا؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم پیمانہ ہے کسی بھی مقصد یا تنظیم کی پائیداری کو جانچنے کا۔ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا کیوں صرف ایک شخص کی ذات سے وابستہ ہے، یا وہ ادارے کے ڈی این اے میں، اس کی ثقافت میں، اس کی نظام میں سرایت کر چکا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں، جہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے اچھے کام
या तहरीकें किसी एक करिश्माती शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। जी, ऐसा होता है। वहाँ अफराद, कम्युनिटीज़ या तंजीमें ये कैसे यकीनी बना सकती हैं कि उनका क्यों, उनका बुनियादी मकसद, उनका यकीन वक्ती चैलेंजेस, वसाइल की कमी या किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से बालातर होकर कायम रहे। हम अपने इज्तमाई मकासद को कैसे नस्ल दर नस्ल जिंदा रख सकते हैं, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जा सकता है। ये एक मिलियन डॉलर सवाल है और शायद इसका कोई एक आसान जवाब नहीं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा क्यों इतना मजबूत है कि वो निज़ाम और इदारों की शक्ल इख्तियार कर सके? क्या हम सिर्फ मसाइल पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं या एक ऐसा विजन बना रहे हैं जो हमसे ज़्यादा देर तक जिंदा रहे? इसमें शायद क़यादत की अगली नस्ल तैयार करने की ज़रूरत है, मकासद को ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर रखने की ज़रूरत है और इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना होगा कि जो शम्मा एक शख्स रोशन करता है, उसे आगे ले जाने वाले हाथ कैसे तैयार किए जाएं ताकि वो बुझने ना पाए। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन पायदार तब्दीली के लिए नागुज़ीर है। वाकई ये एक बहुत गौर तलब नुक्ता है जिस पर मजीद सोच विचार की ज़रूरत है। तो आज के इस गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये है कि क्यों से शुरू करना सिर्फ एक नारा या कोई कारोबारी हिकमत अमली नहीं, बल्कि ये तरगीब, वफादारी, सिमत और माने तलाश करने का एक बुनियादी इंसानी उसूल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम क्या करते हैं ये अहम है, हम उसे कैसे करते हैं ये भी अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हम वो सब कुछ क्यों करते हैं। और जो लोग इस सफ़र में मज़ीद अमली कदम उठाना चाहते हैं, अपने ज़ाती क्यों या अपनी टीम के क्यों को बाकायदा तरीके से दरियाफ्त करना चाहते हैं, उनके लिए साइमन सिनेक ने एक फॉलोअप किताब भी लिखी है, फाइंड योर वाई, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर डिस्कवरिंग पर्पस फॉर यू एंड योर टीम। जैसा कि कुछ ऑनलाइन मोबाइसों मसलन रेडिट पर और अपोलो एडवाइजर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी जिक्र मिलता है, ये किताब वर्कशॉप स्टाइल में अमली मशकें फराहम करती है जो इस दरियाफ्त के अमल में मददगार साबित हो सकती हैं। बेहतरीन। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए अपने क्यों पर गौर करने का एक नुक्ता आगाज बनेगी। इस गहराई में हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात और इस मौजू पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में किसी और मौजू पर वीडियोज़ अपलोड करें तो वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।